خانے کعبہ کو چوم کر، کوئی میزاب رحمت پہ دعائیں کر کے، کوئی حاب کوثر کو آب زمزم کو پی کر کے، کوئی مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھ کے، کوئی صفا اور مروہ کی سعی کر کے، کوئی مینا کی وادی میں قربانی کر کے، کوئی شیطانوں کو کنکری مار کے اپنے اعمال میں نیکی کا اضافہ کرتا رہا۔ لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، چلنا بند، بولنا بند، ہاتھوں سے دینا لینا بند، اب کون سی چیزیں ہیں جو اسے فائدہ پہنچائے؟ تو میں نے بتایا مرنے کے بعد انسان جو نیک صالح اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، وہ اولاد جب نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے ماں باپ کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اپنے نصیبے پہ فخر کرو مومن مسلمانوں کو۔ کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، مکہ شریف جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھتا ہے، مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، مینا میں جو ہے قربانی کرتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، میزاب رحمت پہ دعائیں کرتا ہے، مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھتا ہے، حجر اسود کو چومنے کے بعد زمزم شریف کو پیتا ہوا مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچتا ہے۔ جب مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچتا ہے، رسول اللہ کی سنہری جالی کو چومتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ یہ کسی اور کی بولی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بولی ہے، آمینہ کے لال کی بولی ہے، احمد مختار کی بولی ہے۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی، من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے تربت کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اب علی نگر والوں سوچ رہے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے کہ مکہ شریف جو یہاں سے جاتے ہیں کمانے کی نیت سے مکہ شریف گئے، مدینہ شریف گئے، انہوں نے حجر اسود کو چوما، مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھی، مینا کی وادی میں قربانی پیش کی ہوگی، رسول اللہ کے روضے میں حاضر ہو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، رسول اللہ کی سنہری جالی کو چوما ہوگا۔ نبی کی شفاعت تو صرف انہی پر ہے۔ یہ اپنے دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ نبی کی شفاعت صرف انہی پر ہے۔ نبی کا فرمان ہے، نبی نے کہہ دیا من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب۔ اب سوچ رہے ہوں گے، دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ یار جو حاجی حضرات ہیں مکہ شریف گئے، مدینہ شریف گئے، ان پر نبی کی شفاعت واجب ہو گئی، ہم تو مکہ شریف نہ گئے، مدینہ شریف نہ گئے۔ علی نگر کے غیور مسلمانوں، جنہوں نے مدینہ شریف نہ دیکھا ہو وہ اپنے دل میں تڑپ تڑپ کر کہہ رہا ہوگا، جنہوں نے دیکھ لیا ان پر نبی کی شفاعت واجب، کیا میں نہ گیا تو نبی کی شفاعت مجھ پر نہیں؟ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا تو میرے آقا نے تمام غریبوں پہ رحم فرمایا۔ نبی نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدا وجبت لہو شفاعتی، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ سچے دل سے درود پڑھ لیا قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کروں گا۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ سچے دل سے درود پڑھ لیا قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کروں گا۔ اے ملت کے نوجوانوں، حاجی حضرات کا نصیبہ کتنا بلند ہوتا ہے، حاجی حضرات کا نصیبہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ مکہ شریف جاتے ہیں، مدینہ شریف آنے کے بعد لوگ انہیں حاجی کہتے حاجی صاحب سے پوچھو یہ حاجی صاحب مکہ شریف گئے وہاں کیا دیکھا، تو آپ سے یہی حاجی صاحب کہیں گے حاجی صاحب کہ بھائی سنو میں گیا تو مکہ شریف تھا، وہاں اللہ کی نشانیوں کی نشانی دیکھا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، جس کے تعلق سے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حاجی صاحب پھر اور کیا دیکھا؟ حاجی صاحب کہیں گے اے پوچھنے والوں، میں نے تو حجر اسود کو چوما ہے۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جس کے تعلق سے نبی فرماتے ہیں جس نے حجر اسود کو بوسہ لے لیا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حجر اسود جنتی پتھر ہے۔ حاجی صاحب اور آپ نے وہاں کیا کیا، کیا دیکھا؟
مقام ابراہیم ملت کے نوجوانوں، میں آپ کے بیچ بیٹھ گیا تھا حضرات، میں آپ کے بیچ بیٹھ گیا تھا، لوگ نہیں تھے اور شعراء کرام کی بھی آمد نہیں ہوئی تھی، اب سب کے سب آ چکے ہیں، اب میری ضرورت ہے نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے گفتگو کروں گا۔ وقت کی قلت دامنگیرے میں چلتے چلتے کچھ دو ایک باتیں کہہ کے آپ سے رخصت کرانے کو چند شعر اور کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں، حکم ہے تو محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ۔ بات چل رہی تھی حاجی حضرات کی، حاجی حضرات گئے، حاجی حضرات واپس آئے، لوگوں نے پوچھا حاجی صاحب کیا دیکھے، تو حاجی صاحب بتانا شروع کیے، مکہ شریف گیا، آب زمزم پیا، حجر اسود کچھ بوسہ لیا، قربانی کی، مینا کی وادی میں گئے، صفا اور مروہ کی صحیح کیا، لوٹے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا، زور سے بولو رسول اللہ کا شہر دیکھا، رسول اللہ جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کو دیکھا، رسول اللہ جس شہر میں وصال فرمایا اس شہر کو میں نے دیکھا، نبی جہاں تھے اسے بھی دیکھا، جہاں ہیں اسے بھی دیکھا، اور دیکھ کر میں یہاں چلا آیا، تو لوگوں نے بتایا حاجی حضرات آپ کا مرتبہ تو اتنا بلند ہے کہ نبی نے کہہ دیا من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب۔ حاجی حضرات فخر کرنے لگے، وارے میرا نصیبہ، وارے میرا مقدر کہ مجھ پر نبی کی شفاعت واجب ہو گئی۔ اب غریب مسلمان علی نگر کے مسلمانوں اپنے آپ کو سوچ رہے ہوں گے، نبی فرماتے میرا امتی پریشان نہ ہو، وہ جس کا نصیبہ بلند ہوا وہ اللہ کا گھر بھی دیکھے، رسول اللہ کا در بھی دیکھے، لیکن تیرے دل میں اگر نبی کی محبت ہوگی تو دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں پہنچے گا تو تجھے اپنا روزہ نہیں بلکہ مصطفیٰ اپنا چہرہ دکھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر جشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ پڑھیں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ملت کے نوجوانوں بھی آئی نہیں تو میرے استاذ زمن نے کھانے کعبہ کا اور حجر اسود کو بوسہ نہ لیا، بھی آئی نہیں دیکھنے میں تو انہوں نے اللہ کے رسول کے روضے کی جالی کو نہ چوما، لیکن میرا یقین ہے جب قبر میں گئے ہوں گے تو مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہوگی، زور سے بولو جب میرے آقا کی آمد ہوئی ہوگی تو استاذ زمن مولوی شریف صاحب نے یہی کہا ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں کہا کرتے تھے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، قبر میں پہنچ کر بھی یہی کہے ہوں گے کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آج آپ کے بیچ میں آپ کے گھر کا پالا ہوا ہوں، میں بھی مدح خانوں میں اپنا نام لکھا کے اپنی کرسی سے نیچے اترتا ہوں۔ محبت سے آپ تمامی حضرات چند شعر سنیں، ایک شعر زیادہ شعر پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بہت پڑھ دیے، چند ہی شعر میں کام چلانے ہے۔ قاری تنویر صاحب قبلہ تو بالکل رات کے جگنے کی وجہ سے کل ان کی آواز تھوڑی بوسیدہ تھی اور خود ہی بوسیدہ محسوس ہوئی، بالکل منہدم ہو کر منبر شریف پر تشریف رکھے ہوئے، انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے جب آن و بان شان کے ساتھ تشریف لائیں گے تو آپ سنیں گے۔ ایک طرف جناب قاری اجمیر علی صاحب قبلہ، اللہ کا شکر ہے منبر شریف پر دو حضرات تشریف رکھتے ہیں، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ اب ہمیں باہر سے شاعروں کے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، انہی دونوں کو ہر جلسے میں بلا کے اور تقریریں سنا کرو جس سے آپ کی ہماری سب کی اصلاح ہو۔ اگر عادی بن چکے ہو تو کوئی بات نہیں، 15-20 ہزار جس کے پیچھے 5 جو ہے وقت کی نماز پڑھتے ہو اس پر نہیں خرچ کر پاتے ہو، 40-50 ہزار اپنے امام کو ہاتھ ملانے کے سمے 50 نہیں دے سکتے ہو، آخر یہ کیا ہے؟ تمہاری ریاکاری دکھاوا ہے۔ کسی غریب کی اگر مدد کرنے کی بات آئے تو 5 روپیہ نہیں نکال سکتے ہو،
آخر تمہاری یہ کون سی عادت بن گئی ہے؟ تم مسلمان ہو، مسلمان کے نام پر کلنک نہ ہو جاؤ۔ اگر تمہارے دل میں جذبہ ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، تو صرف جلسہ میں شاعروں سے شاعری سنتے ہوئے پوری رات گزارا نہ کرو۔ ہاں یہ شاعری بھی مصطفیٰ کی محبت ہے، زور سے بولو۔ جہاں آپ سنتے ہیں تقریروں کی باری آتی ہے، تو کل جلسہ ہوا تھا روناوا درگاہ میں، علامہ سبحان رضا صاحب کی مدلل و مستحکم تقریر ہو رہی تھی، جہاں لوگوں نے نعت سننے کے بعد دھیرے سے مجمع سے اٹھے اور چلے گئے۔ اور یہی ہر جلسوں کی عادت بن گئی ہے۔ ممبر شریف سے میں کہنا چاہتا ہوں، اے لوگوں، اگر یہی عادت بنی رہی تو نہ سنبھلو گے تو مر جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج جو قوم کی اصلاح ہو رہی ہے، جمعہ میں مسجد کے امام کی تقریر سے ہو رہی ہے، زور سے بولو۔ کتنا بھی بڑا عالم آ کے آج چلا ہے، رات میں کہہ کے چلا جاتا ہے، صبح آپ لوگ وہی کرتے ہیں جو آپ کو کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کا امام آپ کے مسجد کے جو ہے ممبر سے جمعہ میں آپ کو ٹارگٹ کرتا رہے گا، تو کسی نہ کسی دن آپ دوں ضرور پھریں گے۔ تو ہم تقریر سننے کے عادی نہیں ہیں۔ اگر تقریر پہرے ہونے لگے تو کہتے ہیں بیٹھو، شاعر صاحب کی نعت ہو جائے تب تقریر ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے علی نگر میں لوگ نعت بھی سنتے ہیں اور تقریر بھی سنتے ہیں، زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ میں نے 11 بجے جلسہ بند کر کے دیکھ لیا، 2:30 بجے تک جلسہ جو چلایا، بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ کوئی یہاں سے چس سے مس نہ ہوا تھا۔ اور آج یہی بتا کے آپ کو جانا ہے کہ یقیناً ہمارے دل میں جہاں رسول اللہ کی محبت، نبی کی نعت سنتے ہیں، وہیں رسول اللہ کا ذکر بھی سنتے ہیں، زور سے بولو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ تھوڑی دیر سننے کے بعد بھاگ جائیں۔ ہمارے باہری مہمان آئے نا، وہ کچھ آپ کو دیں تو آپ اس پر عمل کریں۔ میں گزارش کروں گا ممبر شریف پر ذمہ داران علماء حفاظ سے کہ اگر جن علماء کرام کی باتیں ذہن میں نہ بیٹھے ہماری قوم کے، انہیں بھی کہہ دیا جائے کہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، اور جو لوگ دلچسپی کے ساتھ جن کی باتیں سنیں انہیں مکمل ٹائم سے انہیں مکمل باتیں کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ لوگوں تک بات پہنچے۔ اور قوم تبھی سدھرے گی جب ہم ذکر رسول سنیں گے، سیرت مصطفیٰ سنیں گے، مصطفیٰ کی سیرت کو سنیں گے، غوث اعظم کی سیرت کو سنیں گے، اویس قرنی کی سیرت کو سنیں گے۔ بس اللہ مچا کے تھوڑی دیر ایسے نہ بھاگ جایا کرو بھئی، سمجھو اپنے دل میں خوف رکھو یار، یہ ریاکاری دکھاوا کر کے نہ جایا کرو۔ اگر جایا کرو تو خلوص کے ساتھ پیش کر کے جایا کرو، تاکہ آپ کا دینا لینا بھی قبول ہو جائے اور آپ کا محفل میں بیٹھنا بھی قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔